السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ کہانی پنجاب کے ضلع چکوال میں کٹاس گاؤں کی ہے جو چوسیدن شاہ کے نزدیک ہے۔ یہ گاؤں ہندو برادری کا ایک انتہائی تاریخی اور مقدس مقام ہے۔ اس گاؤں میں ایک بہت ہی پرانا گھر ہے جو کہ اب کھنڈر بن چکا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے وقت اس گھر میں سے ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے اور وہ دور دور تک سنگھائی دیتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ زور زور سے بین کرنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہے، جیسے بہت سی عورتیں کسی کی میت پر رو رہی ہوں۔ اس گھر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ گھر اس دور کا ہے جب پاکستان اور بھارت اکٹھا تھا۔ اس وقت انگریز سماج برے صغیر میں نہیں آئے تھے۔ یہ گھر ایک ہندو خاندان کا تھا جس میں راجو، امرتا اور ان کی بیٹی پوجا رہا کرتے تھے۔ پوجا کے والدین ہندو دھرم میں کافی مذہبی خاندان سمجھے جاتے تھے۔ وہ اس دور کے معزز لوگوں میں سے تھے۔ ان کے گاؤں میں زیادہ تر لوگ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ پوجا کا گھر بہت ہی زیادہ کچا تھا، لیکن وہ اس کی اتنی صاف صفائی رکھتی تھی کہ اس علاقے کے تمام گھروں سے پوجا کا گھر کافی صاف ستھرا اور سلجھا ہوا رہتا تھا۔ صاف صفائی کے ساتھ ساتھ پوجا کو پودوں کا بھی بے حد شوق تھا، خاص طور پر گلاب، چمیلی، موتیا اور رات کی رانی جیسے پودوں کا، کیونکہ ان سے آنے والی خوبصورت مہک پوجا کے مزاج کو بہت خوشگوار کرتی اور اس کی روح میں تازگی پیدا کرتی اور اسے زندگی کا احساس دلاتی۔ یہی وجہ ہے کہ پوجا نے اپنے گھر کے آنگن میں کافی زیادہ پھولوں والے پودے لگائے تھے۔ وہ ان پھولوں کو بھرتا دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ وہ ہر روز اس میں لگی کلیوں کو گنتی۔ روزانہ وہ 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ رات کے ان پھولوں کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دیکھتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی، ان سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ پوجا کے ماتا پتا اسے یہ سب کرنے سے منع کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان خوشبو والے پودوں میں زہریلے سانپ اور آتمائیں رہتی ہیں، ان کے پاس زیادہ مت جایا کرو۔ لیکن پوجا کسی کی کہاں سنتی تھی۔ وہ اسی طرح روزانہ ان پودوں کے پاس جاتی۔ ایک روز رات کے وقت وہ ان پھولوں کے پاس بیٹھے ان کی خوشبو سے مسرور ہو رہی تھی کہ اچانک اسے کسی چیز کی سرکنے کی آواز آئی۔ پوجا ایک دم متوجہ ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کے پیچھے سے سرک کر اس پودوں کی طرف گئی ہے۔ پوجا اٹھ کر ان پودوں کے قریب گئی، یہ دیکھنے کہ یہاں کیا چیز ہے۔ اس چیز کے سرکنے کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت اور غیر معمولی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ وہ اس خوشبو سے بہت متاثر ہوئی۔ پوجا نے قریب جا کر دیکھا تو ایک لمبا کالا سایہ اس پودوں پر دکھائی دیا۔ پوجا یہ دیکھ کر بہت ڈر گئی اور اس سائے کو سانپ سمجھ کر فوراً کمرے میں بھاگ گئی، دروازے کی کنڈی اچھے سے بند کی اور بستر میں لیٹ گئی۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ پوجا کا جسم ڈر، خوف اور ٹھنڈ کی وجہ سے بہت بری طرح کانپ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے اوپر کمبل لے لیا۔ کچھ دیر بعد اس کے دماغ میں وہی سب کچھ باتیں چل رہی تھی، لیکن نہ جانے کب اس کی آنکھیں لگ گئیں۔ پوجا کے گھر کے ساتھ ہی اس کے چچا کا گھر تھا جس میں اس کا کزن بلراج رہا کرتا تھا۔ وہ پوجا کے پودوں کے شوق سے بہت تنگ تھا۔ وہ پوجا کو ہر وقت پودوں سے بات کرنے پر اس کا مذاق اڑایا کرتا۔ پوجا کو اس کا یہ مذاق بالکل بھی پسند نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اور پوجا کے درمیان بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ کئی روز گزر گئے۔ پوجا اب دوبارہ ان پودوں کے قریب نہیں گئی۔ وہ دور سے ہی پانی دیکھ کر فوراً وہاں سے چلی جاتی۔ اب وہ ایک لمحہ بھی ان کے قریب نہیں گزارتی تھی۔ کافی دن گزرنے کے بعد ایک رات پوجا سو رہی تھی کہ مدھم سی سرسراہٹ کی آواز آئی، پوجا، پوجا۔ پوجا ابھی نیند میں تھی۔ اب وہ نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر کمرے میں دیکھا، لیکن لالٹین کی کمزور روشنی کی وجہ سے کمرے میں کچھ بھی نمایاں نہیں ہو پا رہا تھا۔ پوجا نے آنکھوں کو ملتے ہوئے دیکھا،
پھر سمجھی شاید یہ میرا بھرم ہے اور واپس لیٹ گئی۔ اب دوبارہ اسی قسم کی آواز آئی، پوجا، پوجا۔ اس بار یہ پوجا کا وہم نہیں تھا، وہاں اس کمرے میں واقعی ہی کوئی تھا، کوئی مردانہ آواز جو مسلسل اسے نیند سے جگا رہا تھا۔ اس بار پوجا کی نیند پوری طرح جا چکی تھی، اس مدھم سی روشنی میں بھی اسے کمرے میں صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہی خوشبو جو اس رات اس نے پودوں کے قریب محسوس کی تھی، اب وہ اس کے کمرے میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پوجا نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے یہاں؟ اور ساتھ ہی دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ کمرے کے ایک طرف وہی لمبا سایہ تھا، وہاں سے کسی کی مردانہ آواز جو کہ پوجا سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، اس کی آواز آ رہی تھی۔ اس سائے نے کہا، پوجا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ سنتے ہی کہ اسے اس آواز سے کوئی نقصان نہیں، پوجا کی حالت پہلے سے بدرجہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اب وہ سایہ ایک خوبصورت انسانی روپ میں آ چکا تھا، ایک خوبصورت لڑکے کی صورت میں۔ وہ لڑکا اتنا خوبصورت تھا کہ پوجا نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت شخص نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوجا سے کہنے لگا، پوجا، میں برکان ہوں، میرا تعلق جنوں کے ایک مسلمان قبیلے سے ہے۔ میں ایک رات یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے تمہارے پھولوں کی خوشبو آئی۔ میں نے جب اس خوشبو کا ماخذ ڈھونڈا تو وہ آپ کا گھر تھا۔ تب سے میں یہاں روزانہ رات کو آتا ہوں، مجھے پھولوں کی خوشبو بہت پسند ہے۔ کیا یہ پھول آپ نے لگائے ہیں؟ پوجا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، جی، میں نے ہی لگائے ہیں۔ برکان نے کہا، میں جب بھی رات کو آتا تھا تو آپ بھی وہاں ہوتی تھی، شاید اس رات آپ نے مجھ کو دیکھ لیا تھا، اس کے بعد میں نے آپ کو دوبارہ وہاں نہیں دیکھا۔ پوجا صرف جی جی میں ہی جواب دیے جا رہی تھی، اس کی خوبصورتی کے آگے اس سے کوئی اور الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ برکان نے پوجا سے کہا کہ آپ وہاں آیا کریں، مجھے آپ کا آنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ میرے ڈر کی وجہ سے آپ اس دن کے بعد آئے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج یہاں آپ کو اپنے متعلق بتانے آیا ہوں کہ مجھ سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے برکان نے پوجا سے کہا کہ میں کل دوبارہ آؤں گا۔ پوجا کا دل بہت کر رہا تھا کہ وہ برکان کو جانے سے روکے اور برکان یوں ہی اس سے باتیں کرتا رہے، لیکن اب وہ بند دروازے سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ پوجا کے دل و دماغ میں اب صرف برکان تھا۔ وہ کل کی منتظر تھی کہ کب رات ہو اور برکان اس سے دوبارہ ملنے کے لیے آئے۔ آخر کار اگلی رات آ ہی گئی۔ پوجا کا انتظار اب ختم ہو چکا تھا۔ رات کو پوجا ان پودوں کے پاس گئی، برکان بھی رات وہاں آیا۔ برکان اور پوجا کے درمیان کافی گہری دوستی ہو چکی تھی۔ ان کی اس دوستی کو کافی وقت گزر چکا تھا، وہ دونوں یوں ہی راتوں کو باتیں کیا کرتے۔ ایک رات پوجا نے برکان سے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہوئے؟ برکان نے اسے بتایا کہ وہ پیدائشی مسلمان ہیں، ان کے والدین بھی مسلمان ہی تھے۔ ہاں، ان کے آباء و اجداد ایک مسلمان بزرگ سے متاثر ہو کر اسلام لائے تھے۔ پوجا نے جب یہ سنا کہ ایک جن مسلمان سے متاثر ہو کر کیسے ایمان لا سکتا ہے، وہ کیسے اپنا دھرم چھوڑ سکتا ہے۔ پوجا نے برکان سے کہا کہ میرے ماتا پتا کہتے ہیں کہ ہندو دھرم ماننے والوں کے علاوہ باقی تمام لوگ نرک میں جائیں گے۔ برکان نے پوجا کو سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے مسلمانوں کے متعلق تمام باتیں پوجا کو بتائیں۔ اس نے پوجا کو بتایا کہ جس وجود کو انسان کے ہاتھوں نے مصور کیا وہ انسانوں کی مددگار کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو ہماری محتاج ہوئی۔ برکان نے پوجا کو کافی کچھ توحید کے متعلق بھی بتایا۔ پوجا اسلام سے بہت متاثر ہوئی۔ برکان نے پوجا کو بتایا
کہ اگر ایک مسلمان بھی اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم میں ڈالتے ہیں۔ اسی قسم کی بہت سی باتیں پوجا اور برقان کے درمیان روزانہ ہوتی تھیں۔ پوجا کو برقان سے بے حد محبت تھی، اس کی وجہ اسلام تھا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی تھی جو اسے برقان سے بے حد محبت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ برقان کو بھی پوجا سے کافی لگاؤ ہو گیا تھا، وہ بھی پوجا سے پیار کرنے لگا تھا۔ اسی طرح 1-2 سال گزر گئے۔ پوجا کے ماتا پتا نے کئی بار پوجا کو پودوں سے باتیں کرتے دیکھا، لیکن انہیں پوجا کے ساتھ بیٹھا برقان دکھائی نہیں دیتا۔ وہ یہ سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیتے کہ پوجا پودوں سے باتیں کرتی ہے۔ ایک لمبے عرصے بعد آخر کار وہ دن آ ہی گیا کہ جس دن پوجا نے برقان سے کہا کہ وہ بھی اسلام لانا چاہتی ہے، وہ بھی مسلمان ہونا چاہتی ہے۔ اس نے برقان سے پوچھا کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کرے۔ یہ بات سنتے ہی برقان بہت خوش ہوا، خوشی برقان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے پوجا سے کہا، تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، بس جو میں کہتا ہوں وہی دہراؤ، تم مسلمان ہو جاؤ گی۔ برقان نے پوجا کو کلمہ پڑھایا۔ یہ کلمہ پوجا کے لیے بالکل نیا اور بالکل مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر لفظ کو 2 مرتبہ دہرانے کے بعد پوجا نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پوجا بہت زیادہ روئی، اتنا کہ اس کا دامن آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ نہ جانے وہ کیسی کیفیت تھی کہ جس نے پوجا کو اتنا رلایا۔ برقان نے پوجا کو چپ نہیں کرایا، اسے رونے دیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو ہدایت دیتا ہے تو پھر اس ہدایت کے لیے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ مخلوق کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے برقان کو وسیلہ بنایا پوجا کی ہدایت کا۔ پوجا اب بے حد خوش تھی، اس کا دل بہت ہی پرسکون تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے اب اس کا مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اب برقان کے لیے اس کے جذبات مزید بڑھ چکے تھے۔ وہ اب برقان سے کلمہ پڑھنے سیکھنے لگی تھی۔ اس کا کزن بلراج رات کو پانی پینے کے لیے اٹھا۔ پانی کا گھڑا صحن میں تھا۔ بلراج کو پوجا کی بولنے کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے دیوار پر جھانک کر دیکھا، لیکن وہ پوجا کی باتوں کو ٹھیک سے نہیں سن پا رہا تھا۔ بس اسے اتنا پتہ چلا کہ وہ پودوں کی طرف منہ کیے باتیں کر رہی ہے۔ اسے برقان نظر نہیں آیا۔ برقان نے اب پوجا کا نام تبدیل کر لیا تھا۔ اس کا نام پوجا کی بجائے امبر رکھ لیا تھا۔ امبر کے معنی خوشبو کے ہیں۔ ان دونوں کو خوشبو بہت پسند تھی۔ یہی وجہ ہے کہ برقان نے پوجا کا نام امبر رکھا۔ بلراج نے اگلی صبح پوجا کے والدین کو کہا کہ پوجا رات کے وقت پودوں سے باتیں کرتی ہے، لیکن بلراج حیران اس بات پر رہ گیا کہ جب پوجا کے ماتا پتا نے کہا کہ انہیں اس کے بارے میں معلوم ہے۔ بلراج کے دل میں بہت تجسس پیدا ہوا کہ پوجا کس سے باتیں کرتی ہے۔ اب وہ اسی ٹو میں لگا ہوا تھا۔ ایک رات بلراج کام سے بہت لیٹ آ رہا تھا تو اسے وہی بات یاد آئی۔ اس نے اسی دیوار پر کان لگا کر سننا چاہا جس طرف وہ پودے تھے۔ بلراج نے جب پوجا کو نماز پڑھتے سنا تو وہ تو آنکھ بگولا ہو کر رہ گیا۔ اس وقت پوجا برقان سے نماز سیکھ رہی تھی۔ بلراج نے یہ کلمات پہلے بھی کہیں سن رکھے تھے، لیکن کہاں، اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسے اچانک یاد آیا کہ یہ تو مسلمان پڑھتے ہیں، اور جو کوئی یہ پڑھتا ہے وہ اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر چکا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ امبر اپنا مذہب چھوڑ چکی ہے۔ بلراج نے صبح گھر میں آ کر شور شرابہ شروع کر دیا۔ پوجا کے ماں باپ سے کہا کہ تمہاری بیٹی اپنا دھرم چھوڑ چکی ہے، اس سے پوچھو۔ پوجا کے والدین نے بلراج کے سامنے تو اسے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے جاتے ہی پوجا کے باپو نے پوجا کو بے حد مارا پیٹا۔ آخر کار پوجا نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے۔
اس نے اپنے والدین کو برکان کے متعلق بتایا۔ اس کے والدین کو لگا کہ ان کی بیٹی کسی بری آتما کے وش میں آ چکی ہے، لیکن جب برکان اس کے والدین کے سامنے ظاہر ہوا اور اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کی تو چند ہی ہفتوں میں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ادھر بلراج کو شک ہو گیا تھا کہ پوجا کے والدین بھی پوجا کے ساتھ ملوث ہیں، تو اس نے گاؤں کے کئی آدمیوں کو جمع کیا اور راتوں رات ہی پوجا کے گھر کو جلا دیا۔ اس سے پہلے دوپہر کے وقت پوجا کے والدین یہی طے کر رہے تھے کہ وہ یہاں سے کہیں دور مسلمانوں کے گاؤں چلے جائیں جہاں انہیں کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ رات ان کی آخری رات تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ گھر کی صرف دیواریں ہی رہ گئی تھیں، بانس کی چھتیں مکمل طور پر جل چکی تھیں۔ اسی رات جب برکان آیا تو اس پر تو جیسے آسمان ٹوٹ کر رہ گیا ہو۔ اس سے وہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا، وہ بالکل بے بس تھا۔ اس کے آنے میں بہت دیر ہو چکی تھی، اب وہاں کچھ باقی نہ رہا تھا۔ برکان ایک زوردار آواز سے چیخا، امبر! وہ آواز اس کے علاوہ کوئی نہیں سن پایا۔ پوجا برکان کو پہلے ہی بلراج کے متعلق بتا چکی تھی کہ اسے پوجا کے اسلام لانے کی خبر ہو چکی ہے، اسے ہمارے متعلق پتہ چل چکا ہے۔ اگلے ہی روز گاؤں کے کئی گھروں سے عورتوں کی بیعت کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس میں بلراج کا گھر بھی شامل تھا۔ وہ سب مر چکے تھے جس نے امبر اور اس کے خاندان کو مارا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر ہر طرف پھیل گئی کہ پوجا اور اس کے گھر والے مسلمان ہو چکے تھے اور ان کے چچا زاد بھائی نے ان کو جلا کر مار دیا۔ وہاں دور کے ایک مسلمان گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی۔ وہاں سے بہت سے مولوی حضرات یہاں آئے اور ان سب کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ اس نماز جنازہ میں برکان اور اس کے قبیلے والے بھی شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس گھر سے آنے والی خوشبو پوجا یعنی کہ امبر کی قبر سے آتی ہے، اور وہ چیخوں کی آوازیں ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے امبر اور اس کے پورے خاندان کو مارا تھا۔ مشہور ہے کہ اب بھی اس گھر میں برکان کا بسیرا ہے۔ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی وہ پودے اسی طرح تر و تازہ ہیں۔ اس آگ نے ہر چیز کو جلا دیا، لیکن پوجا اور برکان کی دوستی کی ایک نشانی کو نہیں جلا پایا، جو کہ وہ خوشبودار پودے تھے جس کی مہک آج بھی اس گاؤں میں ہر ایک کو سنگھائی دیتی ہے۔